اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواہ الترمذی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت عطا کرتی ہے. اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک فحش اور دوسرے حیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فحش یا بے حیائی چیزوں کو عیبدار بناتی ہے اور حیا ان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے خوبصورتی کے بارے میں پڑھا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو پھر وہ کون سی اشیاء ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو ایک انسان کو حقیقی معنوں میں خوبصورت بناتی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز حیا ہے، اور کسی بھی چیز کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے وہ تمام عنصر نکال دیے جائیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے کہ جو اس کو بدصورت بنانے والی ہیں. یعنی جہاں خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے، وہاں بدصورتی سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کو نکالنا بھی ضروری ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک فحش. فحش کا معنی عموماً بے حیائی کیا جاتا ہے، کھلی برائی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ قول یا فعل، یعنی خواہ وہ بات ہو یا وہ کام ہو، جو برائی میں، قباحت میں حد سے بڑا ہوا ہو. برائی یا گناہ کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اثم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں یہ بات پسند نہ آئے، یا تم اس بات سے ڈرو کہ میری اس غلطی کا، اس برائی کا لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو ہر وہ چیز برائی شمار ہوگی جسے تم چھپانا چاہو گے، کیونکہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے. تو اس میں یعنی کہ چھپی ہوئی برائی مراد ہے، لیکن فحش میں کھلی برائی اور انتہائی درجے کی برائی یہاں پر مراد ہے. فحش کا لفظ اس حدیث میں بے حیائی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ حیا کے مد مقابل کے طور پر آ رہا ہے. دوسری طرف جو چیزوں کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے یا صفت ہے وہ حیا ہے، اور حیا کہتے ہیں شرم یا جھجک محسوس کرنے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر بے حیائی ہوگی وہ چیز بدنما ہو جائے گی، اور جس چیز میں حیا ہوگی وہ چیز خوبصورت ہو جائے گی. تو آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور حیا اور بے حیائی کا تعلق کن چیزوں سے ہے. کیا اس کا تعلق لباس سے یا ظاہری طور پر کچھ چیزوں میں رکھ رکھاؤ سے ہے، یا اس سے آگے بھی اس کا کچھ اثر ہے ہماری زندگی میں. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو ہیں بے شرمی کے کام، یعنی فحش کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، یعنی ظاہر میں ہوں یا کہیں چھپ کر کیے جائیں، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، کہ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو تان و تشنیع نہیں کرتا، نہ ہی لان تان کرنے والا ہوتا ہے، لعنت کرنے والا، اور نہ فحش کلامی کرنے والا بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فحش کا تعلق گفتگو سے بھی ہے، اور گفتگو میں بے حیائی کیا ہے کہ انسان کے منہ میں جو آئے وہ بول دے، بغیر اس کے کہ اس بات کا وہ لحاظ کرے کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ کون ہے۔ اور گفتگو میں فحش میں اس حدیث کے مطابق تانا دینا، لان تان کرنا، کسی کے اوپر لعنت کرنا اور بےہودہ گوئی ہے، فحش باتیں ہیں، یعنی مراد یہ کہ گالی گلوچ وغیرہ۔ مومن کی سب سے بھاری نیکی جو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال میں اس کے تولنے کے ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اس کا اچھا برتاؤ ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے بے حیا شخص کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو گویا فحش کا تعلق گفتگو سے ہے، اور اس میں زبان سے نکلی ہوئی ہر وہ بات کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو، جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، جس میں کسی کے حسب نسب پر یا اس کی کسی غلطی پر یا اس کی کسی کمی کوتاہی پر اس کو تانا دیا جائے یا گالی گلوچ کی جائے یا بدتمیزی سے پیش آیا جائے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان صرف اپنے برابر والے یا بڑے کے ساتھ ایسا کرے تو برا ہے، بلکہ وہ کسی کے ساتھ بھی، خواہ وہ جان پہچان رکھنے والے کے ساتھ ایسا کرے یا پھر کسی اجنبی کے ساتھ کرے، یعنی مومن کو کسی بھی حال میں یہ بات زیب دیتی ہی نہیں کہ اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلیں کہ جو اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے ہوں۔ اسی لیے ان چیزوں کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فحش کا تعلق انسان کی زندگی کے باقی معاملات سے بھی ہے۔ مثلا انسان کی نگاہوں کا بھٹکنا، ایسی چیزوں کا دیکھنا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنا۔ پھر اسی طرح جیسے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح خواتین سے بھی فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کا تعلق صرف گفتگو سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے اور باقی طرز عمل سے بھی ہے، اور اس میں خاص طور پر نگاہوں کے حیا کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان آیات کا کہ مومن مرد اور عورتیں کسی چیز کی طرف دیکھ نہیں سکتے یا وہ ہر وقت آنکھیں بند کر کے یا سر نیچے ڈال کے چلتے ہیں۔ اس سے مراد بری نگاہ سے دیکھنا ہے اور حرام نگاہ سے دیکھنا ہے یا محرمات کو دیکھنا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو دیکھنا ہے،
یا وہ چیزیں جو انسان کے لیے فتنے کا باعث ہوں۔ پھر اسی طرح فحش کا تعلق لباس سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا لباس پہنے کہ جس میں اس کے جسم کے قابل شرم حصے نمایاں ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں لباس کے بارے میں واضح تعلیمات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانے کے لیے ہے، وریشا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا ایسا لباس مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جو اسے عیبدار ہونے سے بچائے، اسے ننگا ہونے سے بچائے اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز انسان کی حیا کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے یا اس کو فحش سے بچاتی ہے وہ نماز ہے۔ یعنی فحش سے بچنے کے لیے انسان کو جو چیز بطور ہتھیار دی گئی وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، یعنی نماز کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب الہی کے ساتھ مضبوط تعلق۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور فحش کے علاوہ باقی برائیوں سے بھی نماز روکنے والی ہے، ایک ڈھال ہے۔ اور پھر اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یا اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو۔ نماز کے علاوہ دیگر عبادات بھی انسان کے اندر ایسا ایمان پیدا کرتی ہیں کہ جس سے انسان عام برائیوں سے بھی بچتا ہے اور کھلی برائیوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ اس میں روزہ بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال جیسے دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اسی طرح انسان کا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں احتیاط برتنے کا، کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، نگاہ کسی ایسی چیز پر نہ پڑے جو اس کی نظر میں اچھا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار اسباب کے طور پر بھی ہیں، یعنی ہماری عبادات جو ہمیں برائیوں سے بچنے میں مدد دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جس چیز میں ہوگی وہ چیز خوبصورت ہو جائے گی۔ حیا کا لفظی معنی ہوتا ہے جھجک محسوس کرنا، شرم محسوس کرنا۔ وہ شرم و حیا جو مطلوب ہے وہ ہے کیا چیز؟ وہ دراصل ایک احساس کا نام ہے جو اندر سے انسان کو غلط کام کرنے سے روک دیتا ہے، یعنی برائی کی طرف جانے سے کھینچ لیتا ہے، پلٹا لیتا ہے، یعنی ایک طرح سے انسان کے اندر کی وہ قوت جو اسے برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم حیا نہیں کرتے تو پھر جو جی چاہے کرو۔ گویا دوسرے لفظوں میں حیا کیا چیز ہے؟ وہ قوت جو انسان کو برائی سے روک دے اور اپنی منمانی نہ کرنے دے، یعنی انسان کا سیلف کنٹرول یا اپنے نفس پر کنٹرول، کہ جس سے انسان برائی سے اپنے آپ کو خود روک سکتا ہے۔ یعنی حیا کوئی بیرونی قوت نہیں، حیا اندرونی قوت ہے، انسان کے اپنے اندر کا وہ احساس ہے، اور شدید احساس جو انسان کو جذبات میں بہکنے سے روکتا ہے اور ہر برائی کے آگے ایک طرح سے بند باندھتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ حیا کو ایمان کا ساتھی قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الحیاء والایمان قرناء، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایمان نہ ہو تو حیا نہیں، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح
جڑے ہوئے ہیں یا اس طرح اکٹھے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوگا لازمی اس شخص کے اندر ایک ایسی جھجک اور ایک ایسی قوت ہوگی کہ جو اسے برائی کی طرف جانے سے روکے گی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حیا تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، حیا سے خیر ہی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا سراسر خیر ہی لاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں تو حیا کو سراسر بھلائی ہی کہا گیا، الحیاء خیر کلہ، حیا تو پوری کی پوری خیر ہے، یعنی اس میں انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے، یعنی کسی بھی ناپسندیدہ چیز پر جب آپ ناگواری کا اظہار کرتے تو اس میں بھی حیا جھلک رہی ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر حیا ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے انسان کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر بہترین کردار، بہترین اخلاق اور بہترین شخصیت جنم لیتی ہے، اور اس کے برعکس فحش یا بے حیائی اس کو داغدار کرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کانفیڈنس کے نام پر دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، زور زور سے بولتا ہے، یا بعض اوقات غلط زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو سکتا ہے دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے یا دوسروں کی نظر میں بہت ہوشیار بننے کے لیے، وقتی طور پر انسان کو فائدہ دیں، یا دوسرے کو دبانے کے لیے انسان، یا اپنی اہمیت جتانے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے حیائی کی زبان استعمال کرنا یا انداز کوئی بھی اختیار کرنا انسان کے لیے کبھی بھی خیر کا سبب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک شخص اگر اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے سامنے والا شخص اس کے لیے خوش اخلاقی کا ثبوت دے۔ تو حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جس انسان کے اندر حیا ہوگی وہ انسان اللہ اور بندوں کی نظر میں ایک اچھا انسان ہوگا، اور اگر اس صفت سے خالی ہوگا اور برائیوں پر دلیر ہوگا تو پھر یہ چیز انسان ہی کی شخصیت کو یا اس کی اپنی ہی ذات کو نقصان دینے والی ہے۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی گفتگو آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی زبان کو غلط استعمال کرنے پر آپ نے بات کی، اور پھر اسی طرح فحش میں جیسے گالی گلوچ بھی شامل ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جس طرح گالی گلوچ کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ بھی بہت نیگیٹو پڑ رہا ہے اور وہ بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں، تو والدین ہونے کے ناطے ہم کس طرح اپنے بچوں کو اس سے بچائیں، کیونکہ وہ بہرحال معاشرے سے ایکسپوز تو ہیں، تو ہم وہ کیا اقدام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو اس سے بچا سکیں؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ باہر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی اخلاقی تربیت گھر کے اندر ہی ہوتی ہے، اور اس میں ماؤں کا کردار بے حد اہم ہے۔ عام طور پر بچے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو بعض اوقات مائیں سخت زبان سے بات کرتی ہیں، بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ میں بہت زیادتی کرتی ہیں، بعض اوقات معصوم بچوں کو بہت سخت الفاظ سے پیش آتی ہیں۔ تو اس میں ماں کو خاص طور پر اور باقی رشتہ داروں کو بھی، یا باقی جو اہل خانہ ہیں، ایک گھر کے اندر خاندان کے لوگ رہتے ہیں، ان سب کو حوصلے، ہمت اور صبر سے کام لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناگواری کا جو اظہار ہے اس میں اگر سنت کے طریقے کو فالو کریں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیتے تھے کہ آپ کو پسند نہیں آئی، یعنی اس سے آگے بڑھ کر چیخنا، چلانا یا شور ہنگامہ کرنا یا کسی بھی قسم کے برے الفاظ زبان سے نکالنا، یہ اس بات کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ تو اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندی پر فائز تھے، لیکن ہم بھی آپ کی سنت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس پیروی میں ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں نرمی لائیں، ہم بچوں کی طرف سے یا دوسرے انسانوں کی طرف سے ایسے رویے کے جواب میں جو ہمیں ناپسند ہو اس میں احتیاط سے کام لیں، اپنی زبان سے ایسے لفظ نہ نکالیں،
آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ بچے وہی سٹائل کاپی کرتے ہیں، وہی الفاظ بولتے ہیں، وہی زبان بولتے ہیں، اسی لہجے اور اسی ٹون میں بات کرتے ہیں جس میں عموماً وہ اپنے آس پاس گھر والوں کو یا خاندان والوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اگر گھر میں بنیادی طور پر تربیت اچھی ہے تو انشاءاللہ باہر کے اثرات پھر گھر آ کر دھل جائیں گے، اور اس میں جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے تو پھر اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. زبان میں پائے جانے والے ایسے الفاظ جو ناپسندیدہ ہوں ان کے بارے میں خاص طور پر کانشیس رہنا چاہیے. شروع سے ہی بچوں کو ان کی قباحت بتائی جانی چاہیے تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی عادت ان کے اندر پختہ ہو وہ اسے پیدا ہوتے ہی اپنے سے دور کریں. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حیا کا معنی یہ ہے کہ ایک طرح سے جھجک یا شرم و حیا، تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی معاملے میں ہماری جھجک ہمیں بہت سے فائدوں سے محروم بھی کر دیتی ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے. آپ نے درست فرمایا کہ بعض اوقات غیر ضروری جھجک انسان کو خیر سے روک بھی دیتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز میں اعتدال کا ہونا بے حد ضروری ہے. اس جھجک کو عموماً ہمیں برائیوں کے آگے ایک روک کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. یعنی جب ہمارے اندر ایک برا خیال آ رہا ہو یا ہمارا دل چاہ رہا ہو کہ ہم کسی کے ساتھ بدزبانی کریں یا کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی تو ہمارا جی چاہ رہا ہو کہ ہم اسے خوب سنائیں. یعنی عام طور پہ ہم گفتگو میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، فلاں نے مجھے ایسا کہا تو میں نے اس کو خوب سنائی. اس کو ایک بہادری بتایا جاتا ہے کہ خوب سنائی، اور ان خوب سنانے میں بعض اوقات ناروا باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو حق نہیں سنائے جانے کا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگو اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اصل حیا یہ ہے کہ جو سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو. مراد اس سے کیا تھی کہ تمہارے اندر جو خیالات گزرتے ہیں یا جو تمہاری سوچیں ہیں ان پر بھی چیک رکھو، کیونکہ سوچ ہی انسان کی گفتگو اور باقی عمل کا ذریعہ بنتی ہے. اور اسی طرح پیٹ میں جو کچھ ہے اس کے اوپر نظر رکھو، یعنی رزق حرام وغیرہ تو نہیں یا کسی برائی کی طرف تو نہیں تم جا رہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حیا بنیادی طور پر برائی کے لیے ایک ڈھال ہے. جہاں تک خیر کے حصول کا تعلق ہے تو اس پر پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس پر حریص ہو جاؤ. اور اگر آپ حریص ہیں تو آپ آگے بھی بڑھیں گے، اقدام بھی کریں گے، اور اس میں آپ پھر جھجک کے بیٹھے نہیں رہیں گے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی بہت تعریف کی کہ دین سیکھنے کے معاملے میں ان کے اندر کوئی جھجک نہیں. آپ نے فرمایا کہ نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے وہ حیا سے کام نہیں لیتی، وہ ہر طرح کا سوال کر لیتی. کیونکہ یہاں پر مقصد کیا ہے؟ خیر کا حصول. حیا انسان کو شر سے روکتا ہے جبکہ خیر کے حصول میں مددگار ہے، اس کے لیے انکریج کرتا ہے اسلام. کہ جس اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا جو اس سے اوپر ہے. یعنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال یا کسی بھی الفاظ کا استعمال یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسرے پر بات کھولی جا سکے اس میں حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منسوخ کرتے ہیں. بندوں کے لیے بھی یہی پسندیدہ ہے کہ وہ دین سیکھنے کے معاملے میں یا علم حاصل کرنے کے معاملے میں یا اپنے استاد سے سوال کرنے کے معاملے میں یا کسی بھی انسان سے خیر کی کوئی بات پوچھنے کے معاملے میں جھجک سے کام نہ لے. تو بنیادی طور پر ایسا حیا جو انسان کو برائی سے روکے وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن وہ حیا یا جھجک جو انسان کو خیر سے محروم کر دے وہ پسندیدہ نہیں. کسی کا قول ہے کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر کے بیچ میں. اسی طرح اپنا حق لینے کے معاملے میں
اگر انسان جھجک جاتا ہے اور ذکر ہی نہیں کرتا، یا اسی طرح کسی تک کوئی ایسی بات پہنچانا جس سے اس کا کوئی فائدہ ہو تو اس میں انسان پیچھے رہ جائے، تو بنیادی طور پر اس کا تعلق انسان کی سمجھ سے بھی ہے کہ وہ کہاں پر کیا رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن ایک بڑی حد فاصل یہی ہے کہ حیا بے حیائی سے بچانے والا تو ہو، لیکن خیر کی طرف لے جانے والا ہو. اگر کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں ہو تو. جی، میں آپ سے فحشی کے سلسلے میں مزید کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گالی گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اور ان کے گفتگو میں وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی کہ جو ایک نماز پڑھنے والے کے اندر ہونی چاہیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر ہم نماز اور باقی معاملات کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو دین کا حصہ ہے، جبکہ گفتگو کرنا یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا شاید دنیا داری کا حصہ ہے. حالانکہ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی عبادت ہے، اور جب ہم دین میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی آدھے باہر اور آدھے اندر نہیں، اس کو خانوں میں نہیں بانٹو کہ کہیں تو آپ اللہ کے بندے ہو اور کہیں شیطان کے بندے. نہیں، پورے کے پورے اللہ کے بندے بن جاؤ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کو ہمارے دین کا خلق بتایا گیا، یعنی دین کا حصہ بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین اور مذہب کا ایک خلق ہے، یعنی ایک نمایاں صفت ہے اس کی، اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی ہمارے دین کی تو پہچان ہی حیا میں ہے. یعنی کسی کا مسلمان ہونا محض اس کے نمازی ہونے سے نہیں پہچانا جائے گا، اس سے پہچانا جائے گا کہ وہ اس کی گفتگو میں الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملے میں اس کا انداز کیا ہے، دوسروں کے ساتھ وہ کیا عزت کا معاملہ کرتا ہے یا ان کی تحقیر کرتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں دین ہی کا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو ریچولز ادا کرتے ہیں انہیں تو مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ دین کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کریں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ نماز کا اہتمام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے. یعنی آپ اللہ کی عبادت تو کرنے والے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو ستانے والے ہیں، تو اس بنا پر آپ کی سخت پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں معاف نہیں ہوں گے. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین صفات سے نوازے اور ہمیں ایمان اور حیا کی صفات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لقد من اللہ